باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس نشست پہ ہمارے ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید شیخ، بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شہری بھائی، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اگین۔ نہیں آپ کی محبت ہے وحید بھائی، ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو رمضان کی۔ تھینک یو۔ اور اس وقت ہمارے سیٹ پہ 3 بڑی پیاری سی بچیاں موجود ہیں اور صبا آپ کی طرف شروع کرتے ہیں جی۔ چلو السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ ام ابرز۔ ام ابرز۔ آپ کا؟ ام ہانی۔ ام حبیبہ۔ نائس، آپ لوگ کون سی کلاسز میں ہو؟ آپ اسکول جاتی ہو؟ PP2 میں۔ اور آپ؟ 6 5 5۔ مجھے یہاں پہ کیک نظر آ رہا ہے، برتھ ڈے کس کی ہے آج؟ میری۔ اور میری۔ آپ لوگ کتنے ایئرس کے ہو گئے ہو؟ میں 11 ایئرس۔ میں 10۔ گڈ، تو آپ لوگ میں 1 سال کا گیپ ہے، لڑائی ہوتی ہے آپس میں؟ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، کون تنگ کرتا ہے؟ دونوں ہی برابر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایک دوسرے کی چیزیں شیئر کرتے ہو؟ جیسے میں اپنی بہن کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتی ہوں۔ جی۔ ہاں، آپ لوگوں نے عید کی شاپنگ کی ہے ابھی تک؟ ابھی آگے تو کون سے کلرز پسند ہیں؟ بلو، بلو، پنک، پنک اور بلو، اور کوئی؟ پرپل۔ پرپل بھی اچھا White۔ کلر ہے، برتھ ڈے پرپل پہ اور کیا گفٹ وائٹ۔ لے رہی ہیں یہ پوچھیں ذرا ان سے۔ ہاں، برتھ ڈے پہ گفٹ کیا لے رہی ہیں یہ؟ اوہ برتھ ڈے پہ کیا گفٹ لے رہی ہیں بھائی؟ پوئٹری ویل۔ دیٹس نائس۔ اسکیٹنگ شوز۔ واو، کون دے رہا ہے؟ بابا۔ بابا دے رہے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ کویسچن، اماں پسند ہے یا ابا؟ دونوں۔ ایک مما۔ مما، آپ کو؟ بابا۔ بابا؟ یہ تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر جا کے پتہ چلے گا۔ آپ کو مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ ویسے کیا پسند ہے کھانے میں؟ بریانی۔ بریانی تو ہر کراچی والے کو پسند ہے۔ اماں اچھی بناتی ہیں بریانی گھر پہ؟ جی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب ان کا کیک کٹ کروا دیں۔ ہاں یہ کر لیتے ہیں، آ جاؤ جی، یہ پکڑو آپ کا۔ چلو، ہیپی برتھ ڈے گرلز۔ ہیپی برتھ ڈے چلو، بھائی، ہیپی بہت بہت برتھ مبارک ڈے، ہو آپ بہت کو۔ بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، ترقی دے۔ اور دکھاؤ، دیٹس نائس۔ یہ لو، ایک بائٹ آپ کا، ایک آپ کا، اینڈ چلو جی۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ کو، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور کم لڑا کریں، ذرا تھوڑی کم لڑائی کیا کریں، لیکن بہرحال بہن بھائیوں میں ہوتی ہے یہ، اور یہی چیزیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت یاد آتی ہیں۔ وحید بھائی آپ کی جانب آؤں گا، پچھلے 2 سال کووڈ نے بڑا بزنس کو لاس کیا، خاص طور پہ فوڈ انڈسٹری، ویسے تو آل اوور سب جگہ ہوا، ابھی کیا صورتحال ہے فوڈ انڈسٹری کے حوالے سے؟ صحیح جا رہا ہے ابھی الحمدللہ؟ دیکھیں شہری بھائی، آپ کو پتہ ہے میں ایک ٹریول انڈسٹری سے بھی بلانگ کرتا ہوں، اینڈ فوڈ انڈسٹری سے تو ابھی حال ہی میں ہم نے کیا۔ تو سب سے پہلے میں ٹریول انڈسٹری کی اگر آپ سے میں بات کرنا چاہوں کہ 2 سال جتنا ہم نے سروائیو کیا تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ابھی کرم کیا ہے، ابھی ساری چیزیں الحمدللہ ایک بیک ٹو بیک نارملائز سچویشن میں آنے لگی ہیں۔ فوڈ کی اگر آپ نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی آؤٹ ڈور پہ پابندی، کبھی انڈور پہ پابندی، کبھی آپ کو جس طرح پتہ ہے کراچی کے حالات کے مطلب کبھی کوئی تنگ کر رہا ہے، کبھی کوئی تنگ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ ایک بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیزاسٹر مومنٹ تھا ہمارے لیے، اس سے پچھلا سال اور اس سے مزید پچھلا سال 2 سالوں کی آپ نے بات کی تو الحمدللہ ابھی اتنا ہی اچھے طریقے سے سروائیو ہو رہا ہے، اتنا ہی زیادہ اچھے طریقے سے بزنس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ابھی چیزیں نارملائز ہونے کی طرف ہیں اور مزید انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہوں گی۔ پچھلے 2 سال آبویسلی ہر کسی کے لیے بڑے مشکل تھے۔ اچھا وحید بھائی، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی لوگوں کا رجحان ہوا ہے ریسٹورینٹس کھولنے کی طرف، اور کافی لوگ جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ بھی آنے لگے۔ بالکل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھولنے سے پہلے کوئی بھی ریسٹورینٹ، کیفے، کتنی ریسرچ کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جی بس پیسے ہیں تو کھول لو۔ جی میں نے ابھی بھی اپنے کافی سارے دوستوں کو دیکھا ہے کہ بس ہے تو بھائی پارٹنرشپ پہ ریسٹورینٹ کھول لیں، پیسہ نہیں بھی ہوتا تو کہیں سے بورو کر کے جی ریسٹورینٹ کھول دینا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو ہم نے جب ریسٹورینٹ کھولا تو ہماری کوئی سالوں کی ریسرچ تھی، مطلب میں سمجھتا ہوں 3-4 سال ہم نے پہلے ہر ریسٹورینٹ کو آبزرو کیا کہ سرونگ سے لے کر ان کے فوڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے پہلے آبزرو کیا، ہماری ایک پوری پلاننگ تھی۔
ادروائز اتنا تو تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا کیفے کھول ہی سکتے تھے, بٹ اسٹل وی ویٹ. ہم نے کہا کہ ایک کراچی کو بھی کوئی ایک بینچ مارک بھی دینا ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ نے بات کی ریسرچ کی, تو سروس سے لے کر فوڈ کوالٹی, یہ ایک ریسٹورینٹ ایک مطلب چھوٹی فیلڈ نہیں ہے. آپ کی ہر ایک چیز میں ایک ڈیپتھ ہے. ایک آپ کا ریسٹورینٹ اگر چیپٹر ہے تو اس کی بڑے پیجز ہیں اندر, تو ہر ایک چیز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ منی اونلی. سب سے پہلے تو آپ کا ایماندار ہونا بھی ضروری ہے. جب تک آپ خود سے ایماندار نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں صرف ریسٹورینٹ ہی نہیں, آپ کوئی بھی بزنس لانگ ٹرم میں نہیں چلا سکتے. شارٹ ٹرم میں تو یو کین ڈو اینی تھنگ, بٹ ایمانداری ہے تو آپ اپنا کوئی بھی بزنس لانگ ٹرم میں کر سکتے ہیں. ایمانداری اب ریسٹورینٹ میں یہ آتی ہے کہ آپ کی فوڈ کوالٹی کیا ہے, آپ کے انگریڈینٹس کیا ہیں, آپ کی سروسز کیا ہیں, آپ کے سٹاف کا رویہ کیا ہے. جس طرح میں اپنے سٹاف کو ابھی بھی ہر دن کہتا ہوں کہ ہر آنے والا بندہ ہمارے لیے ایک مہمان ہے. جس طرح آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہوتا ہے تو ہر آنے والا بندہ ہمارے لیے یہاں پہ مہمان ہے, چاہے وہ ریسٹورینٹ ہو یا ویسے بھی. اگر آپ اخلاقیات کی بات کریں, مجھے ایک اچھے, میں نام نہیں لوں گا, میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں ہم ٹی وی میں, وہ کہتے ہیں یار وحید پیار سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. تو ایک اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ بھی آپ کی سروسز میں آتی ہیں. تو ہر ایک چیز پہ نظر ثانی ضروری ہے, اور پیسہ ضروری نہیں ہے. صرف پیسہ اگر کم بھی ہو اور آپ کی اسٹریٹجی, آپ کا ویژن, آپ کا مشن ایک رائٹ پاتھ پر ہے, ایک رائٹ ڈائریکشن پر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بزنس آپ کو انشاءاللہ تعالی لانگ ٹرم رن کرنے کے لیے اور زیادہ ضرورت نہیں ہے پھر انشاءاللہ. بھائی جیسے آپ کے مختلف بزنس سیکٹرز میں آپ کام کر رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی بزنس شروع کریں تو ہمارے یہاں گورنمنٹ کی جانب سے ہرڈلز بڑی آتی ہیں, ایزی وے نہیں ہے. مطلب یہ آ جائے گا, کبھی کوئی آ جائے گا. بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں جس کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو ایک ایسی جگہ بنانی چاہیے جہاں پر ان کو تمام چیزیں ایزی اویل ہو جائیں, نہ کہ اتنی ہرڈلز ہوں کہ بزنس کھولنے کے بعد وہ آ رہے ہیں, بزنس کھولنے سے پہلے کیوں نہیں آ رہے؟ بس جس طرح چیزیں چلنے لگتی ہیں, ایک تو کراچی اور ہمارے ملک میں, آئی ایم ریئلی سوری, آئی ریئلی اپولوجائز کہ اگر میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک چیز بتائی ہی نہیں جاتی. اگر کسی بھی چیز کی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ نظریں 10 گنا اور بڑھ جاتی ہیں. تو اگر آپ ٹیکسز بات کریں کہ جی 13% ہے یا 16% ہے, جی ایک ڈپارٹمنٹ آئے گا, پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے, وہ 6 ڈپارٹمنٹس آپ کے پاس اور آ کے کھڑے کر دیے جائیں گے. پھر جب تک آپ کی سورسز نہیں ہیں تب تک یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اگر آپ کی سورسز ہیں تو یو کین سروائیو. اور وہی والی بات کہ جب کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے, چل جاتی ہے, تو پھر اس پہ نظریں بھی ایسے جمانے لگتے ہیں جیسے شاید ان لوگوں کے لیے پیسہ جمع کیا ہو اور ان کو دیتے رہو. اچھا ایک چیز اور یہ آتی ہے کہ کچھ ریسٹورینٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بڑے مشہور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ والی بات کہ ان کے رویے میں چینجز آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ایک کسٹمر جائے گا, خیر باہر ایک کیو میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کتنا بزنس کو ڈبوتا ہے؟ دیکھیں میں نے لاسٹ ایئر بھی, آپ نے شہری بھائی یہی مجھ سے ایک سوال کیا تھا, تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, ابھی تک ہم لوگ, میں فی الحال اپنے ہی ریسٹورینٹ کی بات کروں گا, اگر آپ بڑے ناموں کا لیں, میں نے جتنا آبزرو کیا کہ وہ بھی کافی محنت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بٹ یہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ کوئی بھی ریسٹورینٹ اگر کچھ چلنے لگ جاتا ہے تو ان کی سروسز کافی زیادہ, وہ پھر ان کی ٹیک کیئر نہیں کرتے, سروسز پہ ان کی توجہ نہیں ہوتی, فوڈ کوالٹی پہ بھی ان کی توجہ نہیں ہوتی. جب تک مالکان خود بھی ہیں, خود بھی آپ کی نظر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے 12 سال 14 سال 20 سال بھی گزر جائیں تو آپ کے وہ بزنس, آپ کا آپ چاہے جتنا بھی اس پہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی. جس طرح میں اپنی ہی بات کروں, ابھی تک میں ایسے کھڑا ہوتا ہوں جیسے ہر بندہ اپنا پیسہ اپنا ٹائم نکال کر آتا ہے, تو میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو سمجھنا بھی ایک ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اگر آپ جب تک خود فیل نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک الحمدللہ ہم خود ہوتے ہیں اور ہر چیز پہ جتنا کوشش کر سکتے ہیں ہم عوام کے لیے کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے ایمانداری کے تحت, کیونکہ والدین کی طرف سے بھی یہی نصیحت ہے کہ کوئی بھی کاروبار کرنا ہے وہ ایمانداری سے کرنا ہے. بالکل جی, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کی ہوتی ہیں, سکسیس کی جسے ہم کہتے ہیں, کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بزنس کرنا ایک بہت آسان ہے. ایک تو ویسے آپ کو ہرڈلز آئیں گی, اور اگر آپ کا کاروبار چل گیا تو پھر اور زیادہ آئیں گی ہرڈل. لیکن جو بھی بندہ کاروبار کر رہا ہو اس کو اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو آپ کو عطا کیا گیا ہے وہ آپ سے لیا بھی جا سکتا ہے. تو رویہ, اخلاق اور ایمانداری اپنے کام میں ضرور رکھیں. ارشیہ آپ کی جانب آؤں گا. ارشیہ کہ آپ نے CPLC میں کام کیا, آپ نے بتایا کہ جی آپ کڈنیپنگ فار رینسم کی طرف گئیں. ایک بڑا خطرناک سے ڈپارٹمنٹ ہے, AVCC کے ساتھ اس میں کام ہوتا ہے. کیا دیکھا آپ نے زیادہ تر کہ جب بھی کڈنیپنگ کے سین ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اپنا ہی نکل آتا ہے, چاہے وہ میڈ ہو یا وہ آپ کا ڈرائیور ہو, ایسے سینز آئے آپ کے سامنے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے 4 سال وہاں گزارے ہیں, اس میں 1 یا 2 بار ایسا ہوا ہے
کہ آپ کے کوئی جاننے پہچاننے والے نکلے. کڈنیپنگ سے زیادہ جو گھر میں ڈکیتی ہو رہی ہے یا گھر میں جو پرابلمز ہو رہی ہیں اس میں میڈس وغیرہ نکلتی تھیں. کڈنیپنگ فار رینسم میں ظاہر سی بات ہے مخبر ہی ہوتی ہے, آپ کے جان پہچان والے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی میڈس اور اس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنے کوئی زیادہ نکلے. اچھا, گھر کی اگر ہم چوری کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, ہم نے اس پہ پروگرامز بھی کیے ہیں کہ ہم میڈ رکھتے وقت ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم اس کو کتنے سالوں سے جانتے ہیں, جی نہ ہم CNIC لیتے ہیں, نہ ہم اس کی تصویر لیتے ہیں, سب کچھ حوالے کر دیتے ہیں. وہ کوئی چوکیدار آتا ہے وہ کہتا ہے جی میڈ ہے, وہ کہتے ہیں رکھ لو, اور پھر پورا گھر کھول کے اس کے سامنے چوکیدار اور میڈ یہ زیادہ ان کا کمبینیشن ہے, یہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں جب ہی گھر کے اندر ڈکیتی ہوتی ہے. تو ریزنز کیا ہیں, ہم لوگ اتنے لاپرواہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب ہمارا کروڑ روپے چلے آتے تو پھر اپنا سر پیٹتے ہیں. پھر سر پیٹتے نہیں, خیال نہیں رکھنا نا, کیونکہ لاپرواہی ہے. لاپرواہی یہ ہے کہ کام آج کی جو لوگوں نے گھر میں کام کرنا نہیں ہے, سب کچھ میٹس پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں, بچوں کے لیے نہیں دیکھتے لوگ. حالانکہ اسٹرکٹلی کہا گیا ہے کہ کام اتنا آپ کرائیں میٹس کے ساتھ اور چاروں آنکھیں کھول کر آپ رکھیں, لیکن لوگ نہیں رکھتے کیونکہ وہی سستی, لیزی, اس چکر میں یہ اچھا, پرابلم. میں نے تو کئی گھر ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں سے اگر میڈ چلی جائے تو ایسا سوک کا سم ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. جی بالکل, یہ ہم نے اپنی باڈی کو عادت کیوں ڈال لی ہے کہ جی ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. ایون جوکس جو بننے شروع ہوئے ہیں وہ بھی اس پہ بننے شروع ہوئے ہیں کہ لائک میڈ اگر چلے گی, میڈ کو کچھ مت بولیں آپ, میڈ کے آپ ہاتھ پیر جوڑ لیں, گھر میں شوہر سے بدتمیزی کر لیں, بچوں سے کر لیں, میڈ سے آپ بدتمیزی نہ کریں. میڈ کے منہ بنانے سے بھی لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے. دعائیں منگواتے ہیں کہ اللہ دعا کرو ہماری میڈ نہ چلی جائے. یہ دیکھیں, یہ اور یہ میڈ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا, بالکل, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر چل نہیں سکتے. یہ آپ تمام لوگ جتنی خواتین خاص طور پہ, کسی اس میں نہیں کہہ رہا, یہ چیز تھوڑا سا دیکھیں کہ اگر میڈ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے رکھیں, لیکن ان پہ نظر بھی رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ اس کا ریزن بتائیں کیوں ہم اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں. یہ آپ بھی ایسی چیزیں سنتی ہوں گی کہ جی میڈ پورے گھر کا صفایا کر کے چلی گئیں, اس کے بعد جو پوچھے شناختی کارڈ نہیں ہے, تصویر نہیں ہے, پھر کہاں ڈھونڈیں؟ دیکھیے, ایک جیسے بھی ہماری بہن بھی فرما رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں خود اتنا لیزی نہیں ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے, جس طرح میں اپنے حساب سے اگر دیکھتی ہوں کہ کبھی ہمارے گھر میں اتنا کلچر نہیں تھا کہ ملازم رکھے جائے, ہم زیادہ تر اپنے کاموں کو خود ہی کرتے تھے. پھر پاکستان سے باہر تو ویسے ہی وہاں پہ ایزی بھی بہت ہے. ہم جب یہاں آئے تو یہاں ہمیں لگا ضرورت ہے, لیکن یہاں جتنے ہیسل سے اور جتنی مشکلیں تھیں تو مجھے تو بہت فیل ہوا کہ نا میڈ کا ہونا بہت بہتر ہے, کیونکہ اس کو بہت سا لاس اس نے کیا, چوری بھی نہیں کرتی, پھر بھی وہ چیزوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتی جیسے آپ کرتے. ہاں, یہ سب بہت سے مسئلے تھے, کوالٹی نہیں ہے وہ کام میں, وہ صفائی نہیں ہے. ہمیں یہ ضروری ہے بہت زیادہ کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو, باقاعدہ تحقیق کر کے کسی کے ریفرنس سے, کسی نہ کسی کے ریفرنس سے وہ جانتے ہیں, تسلی کر لیں, اور پھر آپ اپنی ہر بات ان سے شیئر مت کریں, اور ان سے جیسے بھی بہن نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, ضروری کام ان سے کروائیں اور ان کو بہت زیادہ اپنی پرائیویسی میں مخل ہونے نہ دیں, اور ایکسیس اتنا زیادہ انہیں نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ہر چیز ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر دیں گے. اور وہی والی بات لیزینس کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر تو آپ جاب کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جواز ہے, میرے پاس یہ آپ کے صبا سے پوچھیے آپ, اور ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے جو خواتین جاب بھی کرتی تھی وہ کتنی آرگنائز تھیں اور وہ کس طرح گھر کو بھی مینیج کرتی تھیں, باہر بھی. اس میں ایک ریکویسٹ تھوڑی سی یہ کروں گی کہ اگر خاتون شوقیہ جاب نہیں کر رہی اور اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے جاب کر رہی ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو پھر شوہر بھی گھر میں ان کو سپورٹ کریں. بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت مل کر باہر اور اندر دونوں, گھر کے باہر گھر کے اندر دونوں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کام کرتے ہیں. اگر کسی سے کام لے بھی رہے ہیں تو سپرویژن ضروری ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بصیر ہیں, وہ دیکھنے والے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ ایک ایک عمل تمہارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے, وہ سارے ہمارے اعمال کی گواہی پیش کر دی جائے گی. پھر بھی ہم کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں, کس قدر ہم ڈس آنیسٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو آپ کے گھروں میں ملازمت کرتے ہیں بہت احتیاط ضروری ہے. یہ جو ایک شیلا نے بات کہی تھی کہ ہم بچوں کو میڈس کے اوپر پورا چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسیکلی طرزگاہ جہاں سے آپ سیکھتے ہیں, لیکن کئی ایسے بچے ہیں جو صرف پلی میڈس پہ. یہ اتنی خطرناک بات ہے, چاہے بہنوں کو برا بھی لگ جائے, لیکن میں ظاہر ہے دیکھیے اگر ہم نہیں بتائیں گے, یہ تو اتنی خطرناک بات ہے کہ کوئی بھی ماں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. اسپیشلی بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے کافی اریٹیٹنگ بھی ہو جاتے ہیں, اور ان کے اتنا اسٹیمنا ہر کسی میں نہیں ہے. ایسے بہت سے حادثات نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی جو ڈے کیئر سینٹرز ہیں, اتنا وائلنس وہاں پہ میڈس وہ جو کام کر رہی تھی انہوں نے کیا. بہت سے کیسز یہاں پہ بھی
کبھی ٹائم ہوا تو تفصیل سے بات کروں گی، لیکن یہ تو آپ نوکری چھوڑ دیں، فی الحال آپ صرف اپنے بچوں کو توجہ دیں، اور بچوں کے لیے ماں سے بہتر. ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ان سے کوئی آگے نکل رہا ہو تو انہیں ایک حرص شروع ہو جاتی ہے، پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور وہ شکر نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے بھی ہم نے بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت کی فراوانی سے بھی آزماتے ہیں، اور نعمت کی قلت جو ہو جاتی ہے، کمی، اس سے بھی آزماتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کی آزمائشیں. اب دیکھیں کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، حرص کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی خواہش کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے سوا کسی پر رشک جائز نہیں ہے. ایک وہ جسے اللہ نے علم عطا کیا اور وہ اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس میں یہ بھی ہم ایڈ کرتے ہیں کہ جس سے خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے. اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. اس لیے تو آپ حرص کر سکتے ہیں، کمپٹیشن کر سکتے ہیں کہ مجھے اگر یہ علم ملتا تو میں اس سے زیادہ عمل کرتا، اس سے زیادہ پھیلاتا. مجھے اگر مال ملتا میں اس سے زیادہ سخاوت کرتا. باقی دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں کو قارون کی مثال دی گئی کہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، اور اس کی دولت کی انتہا یہ تھی کہ 40 اونٹوں کے اوپر اس کی تجوریوں کی چابیاں لا دی جاتی تھیں، اور وہ ڈسپلے کرتا جاتا تھا روز کہ میں اتنا دولت مند ہوں. قارون کا خزانہ، قارون کا خزانہ محاورتاً بھی کہتے ہیں نا کہ تمہارے پاس کیا قارون کا خزانہ ہے. تو ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے جب وہ ڈسپلے کرتا تھا تو کچھ لوگ رش کرتے تھے کہ کتنا اس پر اللہ کا فضل ہے. تو ان میں جو متقی تھے انہوں نے کہا ایسے مت کہو، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو اللہ نے ہمیں دیا شاید وہ بہتر ہو. اسی واقعے کے یہ بات کے کچھ ہی دن کے بعد قارون اپنی پوری دولت کے سمیت، ان تجوریوں کے سمیت، ان اونٹوں کی جماعت کے سب زمین میں وہ دھس گیا، پتہ ہی نہیں چلا وہ گیا کہاں. تو پھر وہ لوگ جو کل رش کر رہے تھے آج وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ ہم تو پہلے رش کر رہے تھے ان کی قسمت پر. تو یہ بڑا ایک کامن فینومینا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا، وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے. آپ کو کیا پتا آپ جس پہ رش کر رہے ہیں وہ اندر سے کتنا دکھی ہے، یا وہ کتنا پے کرے گا اس کے لیے، یا اس کی آخرت کیسی ہوگی، یا اس کا اینڈ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں پتا. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر قناعت اور شکر، اور اللہ سے سوال کر سکتے ہیں خیر کا. تو ناشکری کرنا یا کسی سے حسد، جب ہم کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم 2 نقصان کر رہے ہیں. ایک، ہم خوش نہیں ہیں، یعنی کہ دیکھیے نا مجھے کچھ مل گیا اس پہ مجھے خوش ہونا تھا، منہ بنا رہتا ہے کیونکہ نظریں دوسروں کی چیزوں پہ لگی ہوئی ہیں. ایسا شخص کتنا پتھیٹک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ قابل رحم ہے کہ وہ بیچارہ خوش ہی نہیں ہو پاتا. اب دوسری طرف وہ اعتراض کر رہا ہے اللہ پر، معاذ اللہ، اللہ کا نافرمان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دے دیا ہے آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ آپ اسے حسد کر رہے ہیں، کیونکہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اس کو کیوں مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ حاسدوں کے حسد سے پناہ طلب کرو. یہ کتنا بڑا شر ہے کہ نہ اللہ ہمیں حاسدوں میں بنائے اور نہ ہمیں حاسدوں کے خدا نہ خواستہ کسی طرح سے حاسدوں کے اثرات ہم پر مرتب ہوں. یہ ایک بڑی کامن چیز ہو گئی ہے کہ حسد، اور ود نو ریزنس لوگوں کو حسد ہو جاتی ہے، اور ہم کبھی یہ نہیں سوچتے، ہم کبھی اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھتے. ہم ٹرانسمیشن میں یہ بات کر لیں گے، چاہے نارمل لائف میں ہم یہ بات کر دیں گے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، لیکن نظر اوپر ہی کیوں جاتی ہے؟ نظر اوپر تو جانی چاہیے، لیکن اس کو ڈائریکشن پازیٹیو ہونی چاہیے. میری تاریخ اسلام کی ایک ٹیچر تھی، انہوں نے مجھے آٹوگراف میں ایک شعر لکھ کے دیا تھا، وہ مجھے آج تک یاد ہے. تیری نظر کے سامنے ہے چاند بھی چکور بھی، کوشش رائگاں نہ دیکھ حسن کا انتخاب دیکھ. کہ وہ چکور جو ہے وہ جب مون لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ جمپ کر کے اس کو ٹچ کرنا چاہتا ہے. تو وہ ایک فنی سی بات ہے کہ یہ کیسے کر سکتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ تم دیکھو وہ چاہ کیا رہا ہے، اس کے گولز کتنے ہائی ہیں. تو ہمارے گولز ہائی ہونا چاہیے، لیکن گولز ہمارے دنیا نہیں ہے، اس سے بھی کچھ اوپر ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، ہر چیز. کفن ایک ہمارے ساتھ ہے، اور کتنے بھی بڑے محل میں ہم رہتے ہیں، ایک 7 فٹ کی ہماری قبر ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں وہ جو دنیا وہاں شروع ہوگی، اگر بحیثیت مسلمان، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں اور کچھ لوگ برا مناتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں، میں کہتی ہوں کہ اگر ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ سارے مسائل درپیش نہیں ہونے چاہیے. مجھے پتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا، آپ اچھے سے اچھا کھانے کی کوشش کریں، کمانے کی کوشش کریں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ زندگی کا مقصد اس کو نہ اور دوسروں کو مت دیکھیے. اللہ نے جو کچھ ان کو دیا بلکہ اس پہ بھی خوش ہوں
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر اس کی اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں ان پر راضی ہوتا ہے یا وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جو چیز یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے یا جس پر یہ خوش ہے میں اسے اس سے بہتر دوں گا. تو ہم تو خود ہی اپنا یعنی کہ میں یہ کہتی ہوں ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں. تو ہم تو خود ہی اپنے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند کر رہے ہیں, ہم خود ہی انہیپی ہو رہے ہیں بلا وجہ جیلس ہو کر, بجائے اس کے کہ میں اپنے سارے سننے والوں کو مثال دیتی ہوں. آپ کے کپڑے دیکھے بہت خوبصورت ہیں, اس پر خوش ہو جاؤں, ان کے لباس بہت پیارے ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے, ان کے بچے کتنے لائق ہیں ماشاءاللہ, آپ کتنی دفعہ خوش ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ حسد کر کے ایک سے دوسرے سے لیکن اور تیسرے افسوس سے اس پورا بات دن ہی کا ہوتا ہے کہ حسد ہم خوش اس بات پہ ہوتے ہیں کہ اس کا گھر ٹوٹ گیا, ہم خوش اس بات پہ ہوتے ہیں اس کا موبائل چھین گیا. یہ چیزیں ایک بڑی غلط ہیں. وہی بزنس کیونکہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے, ہم یہیں پر آتے ہیں کہ ایسا بزنس میں بھی بہت ہوتا ہے کہ ایک بندے کا بزنس بہت چل رہا ہے لیکن وہ اگر دیکھے گا کہ اس سے اوپر کوئی جا رہا ہے وہ اپنی سیل یا اپنی چیزوں کو چھوڑ کے وہ اس کو تباہ کرنے پہ لگ جاتا ہے. ایسا میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے. بالکل. تو یہ کتنا پھر لاس میں جاتا ہے وہ بندہ, یا کامیاب ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ میں کہوں گا کہ اپنا ویسٹیج آف ٹائم کرتا ہے, اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے بنسبت اپنے آپ کو اس اسٹریٹجی میں لانے سے وہ کہ دوسروں کی طرف وہ زیادہ دیکھتا ہے اور ساری اسٹریٹجی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو میں کیسے گراؤں, تباہ کروں, اس کو میں کیسے تباہ کروں. اگر وہ اتنا ہی اپنے دماغ میں یہ سوچے کہ میں اپنا بزنس کو کیسے گرو کروں, کیسے گروتھ لاؤں, تو وہ ساری اس کی اسی میں ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے کہ جی اس کو میں کیسے گراؤں, اس کو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ بھی اسے آبویسلی تباہ و برباد کر دیتا ہے. کیونکہ مسلمان, میں ابھی بھی یہی بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ سے بھی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, کیا ہم پہلے انسان ہیں؟ ہم پہلے انسان تو بنے بعد میں مسلمان بنے. ہمارے بیسک رائٹس کیا ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, غریبوں کی مدد کریں. ہمارے پاس آج بھی ایک کوئی بوڑھی ماں کوئی آتی ہے, ہم بس تھوڑا سا اس کو کر کے ہم کہتے ہیں جی ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا. ہم نہ تو اپنے کسی پاکستانی ہونے کا حقوق ادا کرتے ہیں, نہ اپنے مسلمان ہونے کا کوئی حقوق ادا کرتے ہیں. حالانکہ ہم ابھی تک یہی سوچتے ہیں کہ جی ہماری ذمہ داری کیا ہے, جی ہمیں اتھارٹی نہیں ہے, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. ارے وی کین ڈو ایوری تھنگ. ضروری نہیں ہے آپ کسی اس پہ ہوں, آپ ایٹ لیسٹ کسی کی مدد تو کر سکتے ہیں, اپنے لیول پہ کریں. میں اپنی بات کرتا ہوں جی ہم نے بڑی پلاننگ کی, جی میں باہر جا کے شفٹ ہو جاؤں گا یہ وہ, بٹ جب ملک کے حالات دیکھے کہ ایٹ لیسٹ یہاں رہ کے ہم کسی کی بھوک تو مٹا سکتے ہیں, اپنے لوگوں میں رہ کے, اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کر کے. آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ کسی کافر کو بھی دکھ میں دیکھ کے اپنے آپ میں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کس اس میں ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اس کی کچھ مدد ہی کر سکیں. آپ نے بزنس کی بات کی, بنسبت اس کے کہ ہم اس کو دیکھنے میں اپنا سارا ٹائم ویسٹ کریں, اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں اور پازیٹیو وے میں بنائیں. تھاٹ ہماری پازیٹیو ہونی چاہیے, تبھی ہم کچھ آگے جا سکتے ہیں. اچھا, اور یہی بات کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو کبھی نہیں دیکھتے. ہمارے پاس چاہے 5 گاڑیاں کھڑی ہوں لیکن اگر اس نے ساتھ لے لیں تو ہمیں اس کی وہ ہو جاتی ہے جلن, اور ہم اس میں خوش ضرور ہوتے ہیں کہ وہ تباہ ہو رہا ہے یا اس کے بزنس کو کوئی لاس ہو گیا. ہم اس میں نہیں ہوتے کہ اللہ نے ہمیں بھی تو طرح نوازا ہے. شہری بھائی, ایکچولی پاکستان میں کیا ایک ماحول ہے, ایک ہیومن فیکٹ ہے, آپ کچھ بھی کر لیں. میں کہیں ابراڈ ٹریول کرتا ہوں یا کچھ نہ, وہاں گاڑی کا مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی گاڑی کیا ہے, ماحول کیا ہے, کپڑے کیا ہیں. یہاں پہ کیا ہے, آپ کی ایک ریس ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ جی اپنے آپ میں ہی ایک ریس ہے. تو آج کل تو بھائی کو میں ابھی بھی اتنا پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں یہاں پہ کہ الحمدللہ میری جو بھی دعا نکلتی ہے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ 100 گنا بہتر, ان سے بھی بہتر ہمیں انہیں تو دے گا ہی دے گا, بٹ ان سے بھی 100 گنا بہتر کہ اللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ جب تک آپ کا دل, آپ کی نیت صاف نہیں ہے سر, اگین میں وہی کہوں گا اگر ہم اچھے انسان نہیں ہیں تو ہمیں ہماری کسی چیز میں برکت نہیں ہے سر. بالکل جی, اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی سوچ ایسی کرے, اور آپ اپنے بھائی کو دیکھ کے, اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے یا کسی بھی بندے کو دیکھ کے خوش ہوں. اگر آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اس سے بہتر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اس کے بعد تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اس سوچ کے ساتھ اگر ہم چلیں تو زندگی میں ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے. وقت